ناول ہے جان بحرام بائی سیم آصف، ایپیسوڈ نمبر 55۔ سب لوگ زوبیا کی ہلکی کھلی آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ سب لوگوں کے گارڈز کو آرین کے گارڈز نے باہر ہی قید کر رکھا تھا، کوئی بھی اندر نہیں آ سکتا تھا۔ اور سچ تھا، آرین دنیا کے 5 امیر ترین لوگوں میں گردانا چاہتا تھا۔ اس کی پاور اور پروٹوکولز ہی الگ تھے، اور ان پاورز اور پروٹوکولز کا استعمال آرین آج بھرپور طریقے سے کر رہا تھا۔ جبکہ بحرام، سہیل اور آلیان بزنس مین تھے اور آرین کے سامنے انتہا کے کمزور تھے۔ سنان بھی پاکستان کا اپ کمنگ وزیر اعظم تھا، مگر آرین کے سامنے اس کی پاورز اور پروٹوکولز بیکار تھے۔ جبکہ عادل تو ایک عام ساتھ جاب کرنے والا شخص تھا، ان لوگوں میں اس کی گنتی نہ ہونے کے برابر تھی۔ واحد ایک شخص تھا جو آرین کو اس وقت ٹکر دے سکتا تھا۔ وہ آرین کی پاورز کے سامنے تھوڑا کمزور ضرور تھا، مگر آرین کو منہ کے بل گرانا جانتا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، زرخان خانزادہ تھا، جو پہلے بھی آرین کے زرعی پیلس میں گھسے لوگوں کو قید کر کے ان سے آرین کے بارے میں پوچھ چکا تھا۔ اس وقت وہاں لاؤنج میں سب لیڈیز کی چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، جبکہ زرخان بحرام کو گولی لگتے دیکھ کر سن پڑ چکا تھا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ بحرام زرخان کے لیے نہ صرف اس کا بڑا بھائی بلکہ اس کے باپ کی جگہ تھا۔ زرخان ساری زندگی باپ کے پیار کو ترسا تھا۔ وہ پیار اسے بحرام سے ملا تھا، اور بحرام کو وہ اپنے باپ کی طرح سمجھتا تھا اور اس پر جان نچھاور کرتا تھا۔ عادل نے بحرام کے کندھے پر کپڑا باندھ کر اس کے کندھے سے نکلنے والے خون کو روک دیا، جبکہ زرخان نان اسٹاپ ٹکٹکی باندھے بحرام کو دیکھ رہا تھا۔ زوبیا جو زمین پر گری تھی، اس کے پیٹ میں گولی لگی تھی اور اس کے پیٹ سے خون اسپیڈ سے نکل رہا تھا۔ سب کے کہنے پر بھی اس جلاد آرین کو زوبیا پر ترس نہیں آ رہا تھا۔ زوبیا کی حالت مزید بگڑتی جا رہی تھی، جبکہ آرین کھڑا زوبیا اور بحرام کو دیکھ کر قہقہہ لگا رہا تھا۔ سب بچے تو پریشان سے صفا اور مروہ کے پیچھے کھڑے تھے، جبکہ برزم کو اس وقت آرین کے اوپر شدید غصہ آ رہا تھا۔ غصہ کنٹرول کرنے کی وجہ سے اس کی آنکھیں، کان اور ناک لال انگارہ ہو چکی تھی۔ زوبیا اس وقت سہیل کی گود میں سر رکھے لیٹی لمبی لمبی سانس لے رہی تھی، جبکہ ادا زوبیا اور بحرام کی حالت پر خود کو قصوروار سمجھتی اپنی جگہ پر بیٹھتی چلی گئی۔ تو سہیل، آلیان کو بلاؤ۔ بلایا ہے بیٹا، آ رہا ہے آلیان۔ زوبیا کے اٹک اٹک کر بولنے پر زرمینہ بیگم فوراً بولی تو روبینہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آرین، کیا چاہتے ہو تم؟ بچپن سے لے کر آج تک تم نے مجھے بہت دکھ دیے ہیں۔ اپنی ماں کے جڑے ہاتھ دیکھو، خدا کا واسطہ تمہیں تمہارا بھائی اجڑ جائے گا۔ پلیز زوبیا کو ہاسپٹل لے جانے دو۔ کیا زوبیا کو ہاسپٹل جانے دوں؟ آلیان برباد ہو جائے گا، میرا بھائی اجڑ جائے گا۔ کیا موم، آپ آلیان کو دیکھ رہی ہیں؟ مجھے نہیں، مجھے بھی تو ادا چاہیے۔ میرا کیا ہوگا؟ کیا میں نہیں اجڑ رہا بچپن سے لے کر آج تک؟ آپ کو بس آلیان نظر آیا ہے، کبھی آپ نے میرے بارے میں نہیں سوچا، اس لیے اب امید بھی نہ رکھیں کہ میں آپ کے یا آپ کے اس سو کالڈ بیٹے کے بارے میں سوچوں گا۔ میری طرف سے زوبیا کل کی آج مر جائے، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ روبینہ کی بات سنتے آرین پہلے رونے کا ڈرامہ کرتا بولا اور پھر آخر میں غصے سے بولتا روبینہ کو دھکا دے گیا، جس پر عادل نے فوراً سے پہلے آگے بڑھتے روبینہ کو زمین پر گرنے سے بچا لیا۔ زوبیا کی حالت دیکھتے آلیان کی اپنی طبیعت بگڑ چکی تھی، مگر زوبیا کے بلانے پر وہ خود کو کنٹرول کرتا اٹھ کر مردہ قدم سے زوبیا کے پاس آیا تو سہیل نے زوبیا کا سر آلیان کی گود میں رکھا، جس پر زوبیا درد برداشت کرتے مسکرائی تو بحرام ولا میں موجود ہر شخص کی آنکھوں سے آنسو ٹپکا سوائے آلین کے۔ آلیان، تم ہمیشہ کہتے تھے نا کہ میں کبھی تمہارے اظہار محبت کا جواب نہیں دیتی۔ زوبیا کے ٹک ٹک کر بولنے پر آلیان نے روتے ہاں میں سر ہلایا۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں، کہو زوبی۔ زوبیا کی بات سنتے آلیان نے فوراً جواب دیا تو زوبیا نے اپنا خون سے سنا ہاتھ جو اس نے پیٹ پر رکھا تھا اٹھاتے آلیان کے گال پر رکھا۔ زوبیا آفریدی تم سے محبت نہیں، عشق کرتی ہے اور دعا کرتی ہے کہ اسے تمہارا ساتھ جنت میں نصیب ہو۔ زوبی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کچھ نہیں ہوگا آپ کو۔ زوبیا کی بات سنتے آلیان تڑپ کر بولا تو زوبیا ہلکا سا مسکرائی۔ پھر زوبیا کی آنکھ سے ایک موتی ٹوٹ کر گرا۔ زوبی، زوبی، زوبی اٹھو، کچھ تو بولو زوبی۔ زوبیا کی باڈی میں کوئی ہلچل نہ ہوتے دیکھ کر آلیان زوبیا کو ہلاتا روتا چلاتا پریشانی سے بولا، مگر نہ تو زوبیا کی باڈی میں کوئی حرکت ہوئی، نہ ہی اس کی آنکھیں جو آلیان پر ٹکی تھیں ان میں کوئی جنبش نہیں ہوئی۔ آلیان کو مسلسل زوبیا کو ہلاتے چلاتے دیکھ کر دائمہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی بولی، اور پھر انہوں نے نفی میں سر ہلایا تو آلیان نے سہیل کو دیکھا جو مرجان کے گلے لگا مسلسل رو رہا تھا، جبکہ مرجان بھی روتی سہیل کو سنبھال رہی تھی۔
زوبیہ کی باڈی دیکھتے آرین کو یکدم چکر آیا اور پھر وہ چند ہی لمحوں میں ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ آرین کو زمین پر گرتا دیکھ کر سب لوگ آرین کی طرف بھاگے اور اسے اٹھانا چاہا مگر ناکام رہے۔ ادا کو اپنی جگہ سے نہ ہلتے دیکھ کر آرین کو پھر سے غصہ آنے لگا اور اسی غصے میں اس نے ایک بار پھر بحرام پر گولی چلائی تو زرخان یکدم بیچ میں آتا گولی کھا گیا۔ زرخان کو گولی بازو میں لگتے دیکھ کر صفا سن پڑی۔ جبکہ وفا نے چلاتے زرخان کی طرف دوڑ لگائی تو برجم نے فوراً اس کا بازو پکڑتے اسے روکا۔ زم بابا! وفا کے چلانے اور خود کو چھڑانے پر برجم نے اسے اپنے ننھے سینے سے لگایا۔ پھر برجم مروہ، حوریہ اور عائزہ کو وفا کا خیال رکھنے کا کہتا خاموشی سے وہاں سے نکلتا سنان کے کمرے میں آیا۔ برجم یادداشت کا بہت تیز تھا اور اسے اچھے سے یاد تھا کہ بحرام نے ایک دفعہ ادا کو بتایا تھا کہ سنان اپنے پاس ہر وقت ایک گن رکھتا ہے تاکہ ضرورت کے وقت وہ اپنی حفاظت کر سکے، اور اسے یہ بھی یاد تھا کہ بحرام نے ادا کو بتایا تھا سنان جب گھر سے باہر جاتا ہے بس تب ہی وہ گن اس کے پاس ہوتی ہے، گھر کے اندر وہ اپنی گن اپنی الماری میں رکھتا ہے۔ برجم تھا تو صرف 3.5 سال کا مگر آج اس کا دماغ کسی بڑے کی طرح کام کر رہا تھا۔ وہ الماری سے گن نکال کر سنان کو دینا چاہتا تھا تاکہ سنان آرین کو ختم کر سکے۔ چونکہ اس وقت سنان بھی سب کے ساتھ لاؤنج میں موجود تھا اس لیے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ برجم سنان اور تالیہ کے کمرے میں آتے ہی ان کی الماری کھولتا اس میں سنان کی گن ڈھونڈنے لگا۔ دوسری طرف ادا، زرخان اور بحرام کو گولی لگنے کی وجہ سے درد میں کراہتا زوبیہ اور آرین کے بے جان وجود کو دیکھتے آرین کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتی فوراً اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر 2 قدم آگے بڑھی۔ آرین سنو! آرین جو ایک بار پھر گن لوڈ کرتے بحرام پر گولی چلانے کا سوچ چکا تھا ادا کی آواز سنتے فوراً اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں مگر تم پلیز ان سب کو چھوڑ دو۔ کیوں نہیں بیوٹی، میں ان سب کو چھوڑ دوں گا، بس تم میرے ساتھ چلو۔ ادا کی بات سنتے آرین مسکراتا بولا، جبکہ باقی سب نے حیرانگی سے ادا کو دیکھا۔ پھر تالیہ فوراً ادا کے پاس آئی۔ ادا، پاگل ہو گئی ہو تم، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ ٹھیک تو کہہ رہی ہوں، میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، میں چلی جاؤں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ادا، دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ تالیہ کی بات سنتے ادا روتی بولی تو بحرام آگے بڑھتے غصے سے ادا کا بازو پکڑتے بولا، جس پر ادا نے بحرام کی طرف دیکھا۔ بحرام، بات کو سمجھے، پلیز جانے دیں مجھے۔ آپ مجھ سے وعدہ کریں بس ایک، کہ آپ برجم کا بہت خیال رکھیں گے۔ بحرام کی بات سنتے ادا اپنا بازو بحرام کے ہاتھ سے چھڑاتی بولی تو بحرام نے نفی میں سر ہلایا، جس پر ادا فوراً آگے بڑھی تو ادا کو اپنی طرف آتا دیکھ کر آرین خوش ہوا۔ دوسری طرف برجم، جو اس بات سے انجان تھا کہ اس کی ماں کیا کر رہی ہے، تالیہ اور سنان کی الماری میں گھسا گن ڈھونڈ رہا تھا جو اسے چند لمحوں بعد ہی مل گئی۔ اس چھوٹی سی پاکٹ گن کو دیکھتے برجم ہلکا سا مسکرایا۔ وہ گن وزن میں بالکل ہلکی تھی اور یہی وجہ تھی کہ 3.5 سال کا برجم اس گن کو مسکراتا اپنے ایک ہاتھ سے ہی بآسانی اٹھا چکا تھا۔ پھر برجم اپنا گن والا ہاتھ اپنی اوپن شرٹ میں چھپاتا بھاگ کر لاؤنج میں آیا تو اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ لاؤنج میں ادا کو آرین کی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کی ماں آرین کے ساتھ جا رہی ہے۔ پھر اس نے فوراً سنان کے لیے نظریں گھمائیں تو اس کی نظر زرخان کے پاس بیٹھے سنان پر پڑی۔ ادا، اگر تم یہ فیصلہ پہلے کر لیتی تو مجھے اتنا سب کچھ نہ کرنا پڑتا، لیکن چلو خیر، دیر آئے درست آئے۔ اس سے پہلے کہ برجم آرین کی نظر سے بچتا سنان تک پہنچتا، آرین کے الفاظ نے اسے اپنی جگہ ساخت کیا۔ پھر ادا اور آرین کو مڑتے باہر کی طرف جاتا دیکھ کر برجم کی آنکھیں ایک دفعہ پھر لال انگارہ ہوئیں اور پھر برجم نے بنا سوچے سمجھے گن کو آرین کی طرف پوائنٹ کیا۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ بحرام نے ادا کو سختی سے کہا تھا کہ برجم سنان کے کمرے میں نہیں جائے گا، چونکہ سنان کی گن ہر وقت لوڈ اور گولی چلانے کے لیے تیار رہتی ہے، اس لیے سنان کے کمرے میں کسی بھی بچے کو کھیلنے کی اجازت نہیں تھی۔ سنان کے کمرے میں بچے صرف اس وقت جا سکتے تھے جس وقت تالیہ یا سنان میں سے کوئی ایک کمرے میں ہوتا تھا، اور یہ پابندی عائزہ پر بھی لاگو تھی، جسے وہ جی جان سے قبول کرتی تھی کیونکہ وہ سنان کے پیار کے ساتھ ساتھ غصے سے بھی اچھے سے واقف تھی۔ برجم نے آرین کی طرف گن کو پوائنٹ کرتے بنا سوچے سمجھے گولی چلائی جو سیدھا جاتی آرین کی گردن اور سیدھی سائڈ کے کندھے کے عین بیچوں بیچ لگی۔ گولی کی آواز سنتے آرین اور ادا سب نے جھٹکا کھاتے آواز کی طرف دیکھا جہاں برجم دونوں ہاتھوں میں سنان کی گن پکڑے لال ہوتی آنکھوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ پھر آرین یکدم زمین بوس ہوا تو ادا نے آرین کو دیکھتے ایک بار پھر برجم کو دیکھا جو صرف 3.5 سال کی عمر میں ہی اپنی ماں کا محافظ تھا۔ وہ اس دنیا کا پہلا بچہ تھا جس نے صرف 3.5 سال کی عمر میں اپنے ہاتھوں میں گن پکڑتے چلائی تھی، اور وہ بھی کسی پروفیشنل کی طرح۔ آرین کو گرتے دیکھ کر ادا پہلے تو پریشانی سے برجم کو دیکھتی رہی، پھر بھاگ کر بحرام کے سینے سے لگی تو سنان نے آگے بڑھتے فوراً برجم کے آگے ہاتھ کیا
جس پر برزم نے خاموشی سے سنان کے ہاتھ میں گن رکھی اور پھر بھاگ کر اپنے ماں باپ کی طرف آیا۔ سنان گن پکڑتا فوراً باہر نکلا اور پھر اس نے آرین کے گارڈ سے اپنے گارڈز کو آزاد کروایا۔ چونکہ آرین کو گولی لگی تھی اس لیے آرین کے گارڈز نے خاموشی سے ان سب کے گارڈز کو آزاد کیا اور پھر سنان کے گارڈز نے آرین کے گارڈز کو فوراً اپنے حراست میں لیا۔ تو سنان واپس اندر آیا جہاں روبینہ اپنے دونوں بیٹوں کو دیکھ رہی تھی۔ روبینہ کو روتے دیکھ کر سہیل، عادل، سنان، کامران اور نعیم فوراً سے بہرام، زرخان، زوبیہ، آلن اور آرین کو ہاسپٹل لے کر پہنچے اور انہیں ہاسپٹل میں داخل کروایا تو ڈاکٹر ان کو چیک کرتے باہر آیا۔ ڈاکٹر کو باہر آتا دیکھ کر سہیل فوراً سے آگے بڑھا تو ڈاکٹر نے افسوس سے نفی میں سر ہلایا۔ جن لیڈی کو آپ اپنے ساتھ لائے تھے وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ بہرام اور زرخان کی پٹی کر دی ہے، وہ دونوں اب بالکل ٹھیک ہیں۔ بہرام کے کندھے میں لگی گولی کو چند دن لگیں گے مگر زخم بھر جائے گا۔ زرخان کو گولی صرف چھو کر گزری ہے اس لیے ان کا زخم بہرام کی نسبت بھرے گا۔ اور جن دو جڑواں بھائی کو آپ لوگ لے کر آئے تھے ان میں سے جن کو گولی لگی ہے ان کی گولی تو ہم نے نکال دی ہے اور وہ اب خطرے سے باہر ہیں مگر وہ کوما میں جا چکے ہیں۔ کب اٹھتے ہیں یا اٹھیں گے بھی یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کوما میں جانے والے اکثر لوگ واپس ٹھیک ہو جاتے ہیں مگر وقت لگتا ہے، جبکہ ان کا جڑواں بھائی جو بے ہوش ہوا ہے ان کا اسٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے اچانک بی پی شارٹ کر گیا جس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ آپ انہیں جب ہمارے پاس لائے تھے اس وقت میں ان کا بی پی ضرورت سے زیادہ تھا اور ان کا بی پی کنٹرول کرنے میں ہمیں کافی وقت لگا ہے مگر اب وہ بھی بالکل ٹھیک ہیں اور خطرے سے باہر ہیں۔ آپ ساری فارمیلٹیز پوری کر دیں اور پھر کوما والے پیشنٹ کے علاوہ آپ سب کو گھر لے جا سکتے ہیں۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ ڈاکٹر کی پوری بات سنتے عادل فوراً بولا تو ڈاکٹر ہاں میں سر ہلاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا، جبکہ پیچھے سنان اور عادل سب فارمیلٹیز پوری کرتے زوبیہ کے بے جان وجود کو لیتے گھر آ گئے۔ آلن جب سے گھر آیا تھا زوبیہ کے پاس بیٹھا صرف اسے دیکھ رہا تھا، اس کے سوا کوئی بھی رد عمل ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اپنے آلن چاچو کی یہ حالت دیکھ کر سب بچے بھی بہت پریشان تھے کیونکہ آلن چاچو ہمیشہ ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔ آلن کو اس حال میں دیکھ کر برزم خاموشی سے چلتا آلن کے پاس آیا اور پھر اس کی گود میں بیٹھا تو آلن نے برزم کو اپنے سینے میں بھیجا۔ تبھی باقی بچے بھی آلن کے پاس آتے بیٹھے تو آلن نے روتے سب کو اپنے ساتھ لگایا۔ پھر چند لمحوں بعد زوبیہ کو دفنانے کا وقت آ گیا تو آلن بھی بجھے دل کے ساتھ اٹھتا سب کے ساتھ زوبیہ کی میت کو کندھا دیتا قبرستان آ گیا۔ آج خانزادہ فیملی کا ایک فرد اس دنیا سے تو چلا گیا تھا مگر جاتے جاتے وہ کسی کو جیتے جی مار گیا تھا۔ جب سب لوگ گھر واپس آئے تو مروہ، تالیہ، صفا اور ادا نے کھانا لگایا جسے سب لوگ بجھے دل سے کھانے لگے۔ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ بہرام ولا میں کھانے کی ٹیبل پر بالکل خاموشی تھی۔ آلن کو لاؤنج کے صوفے سے نہ ہلتے دیکھ کر روبینہ پلیٹ لیتی آلن کے پاس آ کر بیٹھی۔ آلن بچی کچھ کھا لو، تھوڑا سا۔ کھا کر بھی کیا کروں گا ماں، میرے جینے کی وجہ مجھ سے چھین گئی ہے۔ روبینہ کی بات پر آلن فوراً بولا تو روبینہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ پھر آلن نے روبینہ کے کندھے پر سر رکھا تو روبینہ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا۔ تبھی زرخان اٹھتا آلن کے سامنے آ کر بیٹھا اور پھر اس نے آلن کا گریبان پکڑتے اسے کھینچ کر سیدھا کیا۔ تمہارے بس کی نہیں ہے محبت آلن شاہ، یہ ایک عاشق کو نیلام کرتی ہے۔ تم جانتے بھی ہو محبت کا مطلب۔ میم سے موت، ہے سے حشر، بے سے برباد اور تے سے تباہی سرعام کرتی ہے۔ اور تم تو زوبی سے عشق کے وعدے کرتے تھے۔ عشق کی 7 منزل جانتے ہو کیا ہیں؟ عشق کا انجام بھی بربادی ہے اور برباد ہونے کے لیے دل نہیں جگر چاہیے ہوتا ہے۔ جب تمہارے اندر جگر نہیں تھا تو عشق کیا کیوں کی محبت؟ اور اب جب اس عشق و محبت میں برباد ہو گئے ہو تو رو کر اپنی ماں کو کیوں موت کے دہانے پر کھڑا کر رہے ہو آلن شاہ؟ اگر تم نے عشق اور محبت کیا ہے نا زوبیہ آفریدی سے تو مزہ پھر اس کے ساتھ زندگی گزارنے میں نہیں ہے، اصل مزہ تو تب ہے جب تم اس کے بغیر اپنی پوری زندگی اس کے انتظار میں گزار دو۔ عشق کا اصل مزہ تو وہی ہے زرخان، آلن کا گریبان پکڑتا غصے سے بولا اور پھر اس کا گریبان چھوڑتا اٹھ کھڑا ہوا اور آگے بڑھا، پھر کچھ سوچتے رکا اور مڑ کر ایک دفعہ پھر آلن کو دیکھا۔ مبارک ہو تمہیں، تمہارا عشق جنت کی حسین وادیوں میں ملے گا، مگر اس کے لیے پہلے تمہیں اس رب کا دیا گیا امتحان صبر و تحمل سے پار کرنا ہے، اس رب کی ذات کا شکر ادا کرتے اپنی زندگی گزارنی ہے، پھر ہی جا کر تمہیں جنت کی حسین وادیوں میں اپنا عشق ملے گا۔ ویسے بھی یہ دنیا فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی زندگی تو موت کے بعد کی زندگی ہے، بھولو مت، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے
اس رب کی امانت تھی زوبی، وہ لے گیا اپنی امانت، اب اپنے عشق تک تمہیں خود پہنچنا ہے۔ صبر و تحمل کا مظاہرہ کر کے زرخان کی بات سنتے عالم اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ اسے اپنے کہے گئے وہ الفاظ یاد آنے لگے جو اس نے زوبی کو بولے تھے کہ وہ اللہ سے زوبی کا ساتھ جنت میں مانگتا ہے۔ اس لیے اب اللہ نے اس کا ساتھ جنت میں لکھا تھا، جسے پانے کے لیے اسے اپنی پوری زندگی ایک امتحان کی طرح گزارنی تھی، اور جسے گزارنے کا بس ایک طریقہ صبر و تحمل تھا۔ زرخان کی باتیں سنتے عالم نے خاموشی سے کھانا کھایا اور پھر سب لوگ بجھے دل کے ساتھ اپنے اپنے کمرے میں آتے سو گئے۔ آج ان کی زندگیوں سے آرین نامی شخص تقریباً نکل گیا تھا، کیونکہ اس کا کوما میں ہونا مرنے کے مترادف تھا، اور یہی وجہ تھی کہ عالم راتوں رات امیر ہوتا شہرت پا گیا تھا، کیونکہ پیرس کے قانون کے مطابق عالم کو اگر کچھ بھی ہو جاتا ہے تو اس کی جائیداد اس کے ماں باپ یا بھائی کے حصے میں آئے گی، جس پر ماں باپ نے آرین کی جائیداد سے کوئی بھی حصہ نہ لیتے سب کچھ عالین کو سونپ دیا، اور وہ سب کچھ عالین کے لیے کچرے سے زیادہ کچھ بھی نہ تھا۔